بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے سوچا میرے پاس 4 بیویاں ہیں، کسی ایک کو تو مرتے ہوئے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے چوتھی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے تم پر اتنی توجہ دی ہے اور اپنا مال بھی تم پر سب سے زیادہ خرچ کیا۔ جواب میں اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تیسری بیوی سے کہا تو اس نے جواب دیا، دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی کی بھی ہو جاؤں گی۔ دوسری بیوی نے کہا، میں صرف قبر تک تو ساتھ آ جاؤں گی، مگر اس سے آگے میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گی۔ ناظرین، یہ بھلا کون سی بیوی تھی؟ سنیے۔ اگرچہ تم نے کبھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ ناظرین، جب اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی پہلی بیوی تھی، جو اس کی عدم توجہی اور غذا کی کمی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی، جس کے سبب قبر میں اس کے کسی کام کی نہ تھی۔ محترم ناظرین، اب یہ افسوس کرتا رہا کہ اے کاش میں نے سمجھنے میں غلطی نہ کی ہوتی۔ اگر میں اس پر توجہ دیتا تو آج یہ قبر میں میری اچھی رفیق اور ساتھی ہوتی۔ وضاحت۔ ناظرین، اوپر گزرنے والی ساری گفتگو تحریر کی جو وضاحت ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ چوتھی بیوی سے مراد ہمارے اعضاء تھے، جن کو بنانے سنوارنے میں تو ہم لگے رہتے ہیں، مگر مرتے ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بیوی سے مراد ہمارا مال و منال، دولت، جائیداد وغیرہ ہے کہ ساری زندگی لوگوں سے چھپا کر رکھا، مگر مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بیوی سے مراد ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار اور دوست اور احباب ہیں۔ دنیا میں یہی لوگ ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے مسائل حل کرواتے ہیں، ہم ان سے جتنی اور جیسی چاہیں مدد لیتے رہیں، مگر یہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ قبر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی بیوی سے مراد ہمارے اعمال ہیں جو ہم دنیا میں کرتے رہے، جو قبر میں ساتھ جائیں گے، لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دے کر قبر کے حقیقی دوست، رفیق اور ساتھی سے محروم ہوئے۔ آئیں آج ہی اپنے اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں اور توجہ دینے کا پکا عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عہد و پیمان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو، شکریہ۔